اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، پاور دے، قانون دے، یہ سب اس لفظ کے معنوں میں آتا ہے۔ اور جو تیری نظر میں متوازن عمل کرنے والے ہیں ان میں مجھے شامل فرما۔ ہم آیت نمبر 86 تک آئے تھے، لیکن سورہ الشعراء کی، لیکن کنٹیکس، سیاق و سباق، مضمون یہاں سے شروع ہو رہا تھا، تو میں واپس خالی صرف پڑھنے کے لیے آیت نمبر 83 پر آیا ہوں، 83 پر۔ اور اس سے پہلے گزرا سورہ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور بہت لمبی رینج ہے وقت کی جسے سمیٹا ہے قرآن نے وہاں۔ اس سے پہلے جو واقعات گزرے وہ اس وقت اپنی قوم میں تھے۔ ان کی قوم کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، اسلاف کی پیروی کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ابھی نبی نہیں تھے، نبوت نہیں ملی تھی، نوجوانی کے دن ہیں، اور انہوں نے اس نظام کے خلاف ریوولٹ کیا و بغاوت کی، عقل و شعور کی بنیاد پر، سوچ سمجھ کر، غور و فکر کی بنیاد پر۔ یہاں کوئی عالم بنتا ہے یا عالم کہلاتا ہے تب جب کم از کم 7-8 سال کسی دارالعلوم سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوتا ہے، اور بہت سے علماء سے سیکھتا ہے اور درس لیتا ہے۔ نبی کو علم براہ راست دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے، کہیں علماء کی صحبت نہیں پائی۔ یہ عقل سلیم ہے، یہ فطرت کی بات ہے کہ واضح دلیلوں کو دیکھنے کے بعد وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ ان بتوں کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہوتا چلا آیا ہے ہمارے یہاں، بس یہی دلیل ہے کل، کہ پہلے سے یہی چلا آ رہا ہے، ہم اسی روش پر قائم ہیں۔ انہوں نے دلیلیں دی، کیا سنتے ہیں یہ تمہارے کسی کام آتے ہیں، تمہیں زندہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، یہ تو خود مجبور ہیں۔ تو ابھی کہیں نہ کسی علماء کی صحبت پائی ہے، نہ کہیں داخلہ لے کے عالم یا فاضل بنے ہیں، اور نہ وحی ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد مخالفت کر رہے ہیں اس نظام کی جو صاف کامن سینس اور عقل و شعور کی بنیاد پہ واضح طور پر غلط ہے۔ ادھر سے اگر دلیلیں آتی، یہ ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والے کی کوئی دلیل کمزور ہو، تو پھر ادھر سے دلیلیں آ جائیں اسٹرانگ دوسری طرف سے، اور یہ مان جائیں کہ ہاں ہم غلط کہہ رہے تھے، آپ کی بات آ گئی سمجھ میں، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ ان کی تو ایک ہی دلیل تھی، ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، قرآن نے واضح کر دیا کہ پہلے سے ہمارے یہاں ایسے ہوتا چلا آیا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے یہ ضروری بالکل نہیں ہے کہ کوئی پہلے عالم بنے۔ اگر دلیلیں موجود ہیں، واضح دلیلیں موجود ہیں، کامن سینس صاف کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور جواب میں کسی طرح کا کوئی دلیل نہیں آ رہی،
سوائے اس کے کہ ہمارے یہاں یہ پیچھے سے ہم ایسے ہی لیتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ دلیل نہیں چلے گی۔ سائنٹیفک اپروچ ایوولوشن کی یہی ہے کہ کوئی چیز ثابت ہو گئی، پیچھے کوئی غلطی تھی چھوڑ دیجئے، جو کچھ غلط ہوا تھا۔ تو ٹریڈیشنز اور اسلاف کی مخالفت انہوں نے اس وقت کی جب براہ راست کوئی اللہ کی طرف سے علم نہیں ملا تھا، اور یہ ہے اسوہ کہ غلط چیزوں کو نہیں لینا ہے، جو وہ صاف سمجھ میں آ رہی ہیں، بات چیت کر کے سمجھ میں آ جائے تو لے لیں گے، لیکن اس بات چیت میں دلیل یہ نہیں ہوگی پچھلے علماء یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو یہی روایات چلی آ رہی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن شریف نے درمیان کا حصہ چھوڑ دیا ہے، ایک لمبا عرصہ کو کچھ آیات میں رکھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دلیلیں دیں، اس کا یہ ایک بڑا طویل عرصہ ہے۔ اس کے بعد انہیں نکال دیا گیا بستی سے، باپ نے نکال دیا۔ یہ اس کے بعد کا حصہ ہے کہ پھر وہ دعا کر رہے ہیں، یہ درمیان میں اسے بیان نہیں کیا گیا ہے، اور دعاؤں سے واضح ہے کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب نبوت انہیں مل چکی ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں، جو دعا کے اندر جو حصے آئے ہیں، وہ بغیر وحی کے انہیں معلوم نہیں ہوتے، وہ صرف کامن سینس سے نہیں معلوم ہوگا، آخرت اور یوم الدین اور بعض اور چیزیں، تو پھر یہ وہاں سے نکل جانے کے بعد کی دعا ہے بستی سے۔ اور بستی سے نکل جانے کے بعد بھی انہوں نے کوششیں جاری رکھی قوم کی اصلاح کی، اپنے باپ کے لیے دعا جاری رکھی۔ تو یہ درمیان میں بتائے بغیر کہ اب نکل گئے، پھر اس کے بعد نبوت ملی، یہ کامن سینس پر چھوڑ دیا آپ کے، کہ آپ کی نظر پر قرآن کے پڑھنے والے کے ذہن کے اندر وہ سب چیزیں ہونی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئی، یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ بستی سے اپنی باہر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، رابطہ بستی والوں سے رہتا ہے، کوششیں کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ حصہ ان کی دعا کا ہے، یہ اس وقت کا ہے جب نبوت مل چکی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میرا ذکر سچائی کے ساتھ باقی رکھ۔ اور اسی میں نے بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ پہلو بھی چھپا ہے کہ بعد والے مجھے جھوٹا نہیں سمجھیں، میری زبان کو سچا ہی سمجھیں، جھوٹا نہ کہیں۔ اس وقت کے ہی لوگ نہیں، بعد والے بھی مجھ سے جھوٹ منسوب نہ کریں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور نعمت والی جو جنت ہے، نعمت والے باغ، اس کا ورثہ پانے والوں میں مجھے شامل فرما لے۔ کہ ہمارے یہاں جو نشکام یوگ کا یہاں کا ہندو فلسفے کے اندر جو بہت زور ہے، اہل تصوف کے یہاں بہت زور ہے، بدلہ کچھ نہیں چاہیے، انبیاء نے یہ کہا، بھی آگے آ رہا ہے، وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اس کا وارث بنا دے جہاں نعمتیں ہیں۔ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے، ایک نبی نے نہیں، تمام نبیوں نے یہ دعا کی، تمام نبیوں نے یہ اعلان کیا کہ تم سے کوئی کچھ نہیں چاہیے، لیکن اللہ سے چاہیے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کی مغفرت فرما دے، وہ بے شک گمراہوں میں شامل ہوا ہے، گمراہ ہو گیا تھا، گمراہ رہا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب وہ ان کو نکالا جا چکا، سلام کر کے نکلے وہاں سے، باپ کے پاس سے، جب اس نے کہا کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، تو انہوں نے کہا، سورہ مریم میں ہے، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، کہا تم پر سلام ہو،
ساستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے دعا جاری رکھوں گا اپنے رب سے کہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو غیر مسلمین کے لیے، وہ غیر مسلم بھی جو مخالفت کرنے والے ہیں، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، یہ کبھی ہدایت کو قبول کریں گے ہی نہیں، اس وقت تک مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی، سلام بھی کیا جائے گا۔ یہ اسوہ ہے حضرت ابراہیم کا، اور حضرت ابراہیم کی ملت ہیں آپ، حضرت ابراہیم کی ملت میں شامل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شریف نے کسی جگہ ملت محمدی نہیں کہا، ملت ابراہیمی ایک شعار ہے، ایک دینی کلچر ہے۔ یہ دینی کلچر جو ہے، یہ شعار دینی جو ہے، یہ ملت کہلاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، ان کی ملت میں شامل۔ تو یہ ان کا اسوہ ہے یا ان کا نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، اس کے بعد کہ اس نے کہا کہ تجھے ہلاک کر دوں گا پتھر مار مار کے اگر کچھ دنوں کے لیے نظروں سے دور نہیں ہوا تو۔ قرآن شریف میں سورہ توبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا واضح طور پر کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار، ابراہیم جو کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے مغفرت کی، انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا، اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ کریں گے، تو انہوں نے جاری رکھی دعا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ لیکن جس دن ان کے اوپر یہ کھل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس دن سے دعا روک دی انہوں نے۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ دعا کرتے تھے، پھر اللہ نے منع کیا کہ نہیں، اس کے لیے نہیں کرو گے تم، وہ کافر ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا، نبی، پیغمبر، رسول، انہیں یہ سینس تھا کہ کب تک کی جائے گی اور کب روکی جائے گی۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ جب تک تمہیں، اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 113 میں، کہ جب تک تمہیں اس بات کا آخری یقین نہ ہو جائے کسی کے بارے میں کہ یہ آگ میں جل کر رہے گا، اس وقت تک دعا کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، چاہے جتنے قریبی ہوں، کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب ان پر کھل چکا ہو کہ یہ تو آگ میں جل کر رہیں گے، اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ یہ فقرہ جو ہے، یہ عام طور سے ہمارے جو کنڈیشنڈ مائنڈ ہیں، پہلے سے ذہن کے اندر ایک بات بچپن سے جو سنتی چلے آ رہے ہیں، اس میں یہ فقرہ نکل جاتا ہے ذہن سے۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، اس کے بعد دعا نہیں کر سکتے۔ جب یہ ان پر واضح ہو جائے، جب یہ ان پر کھل جائے کہ ان کو آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ تو آگ میں جل کر رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بہت دنوں انتظار کیا۔ اس وقت بھی باپ کو، یہ تو پجاری تھا، علاقے کا سب سے بڑا مہنت تھا، سب سے بڑا ریلیجس گرو تھا، اس وقت ان کو اللہ کے دشمنوں میں شمار نہیں کیا اسے۔ جب وہ مخالفت کر رہا ہے تب نہیں کیا، جب انہوں نے دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا تب اس میں شمار نہیں کیا، اور جب اس نے کہا کہ اب گھر سے نکل جا نہیں تو جان سے مار دوں گا، تب بھی نہیں شمار کیا اس نے۔ ابھی بچنے ان کی اس کی امید رہی کہ ابھی اور کوشش کروں گا، دور سے رہ کر کوشش کروں گا، شاید راستے پر آ جائے۔
پھر کسی اسٹیج پر انہوں نے طے کیا کہ یہ راستے پر نہیں آئے گا. اس کے جو انٹرسٹ ہیں اور اس کے جو مفادات ہیں یہ خوب جانتا ہے، اور یہ ان اپنے انٹرسٹ کے آگے حق کو نہیں لے گا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جس دن ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہی رہے گا، تبرأ منہ، اس دن سے دعا روک دی، اس سے انہوں نے قطع تعلق کر دیا، اب رشتے ختم. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم یہ ان کے نرم دلی کی بات تھی اور بہت برداشت والے ہونے کی بات تھی کہ اتنے دنوں تک انہوں نے برداشت کیا اور اتنے دنوں تک انہوں نے امید جاری رکھی. لیکن دعا کر رہے ہیں اس کے بعد، جہاں کہا ہے قرآن نے کہ دعا روک دی. یہ دیکھیے، یہ تو بہت بات کی بات ہے. کعبے کی تعمیر اور ان موقعوں کی دعا ہے یہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم میں ہے. اے ہمارے رب، مغفرت فرما دے میری والدین کی، تمام ایمان لانے والوں کی، اس دن ان کی غلطیوں کو ڈھک لیجیے گا جس دن حساب ہوگا. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے چھوڑ دی تھی دعا، یہ تو بستی سے نکلنے کے تھوڑے دنوں بعد کی بات ہے. اب یہ بہت بات کے عرصے کی، اب اس بستی سے ان لوگوں سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. اب اولاد ہوئی بہت زمانے کے بعد، بڑھاپے میں، وہ باتیں جوانی کی تھیں، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، یہ اس کے بعد کی دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کے ساتھ ہی ہے میری جو نسل ہے اسے بھی نماز کا پابند بنا دے، صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. تو یہ والدین کے لیے دعا کب ہے اور کیسے ہے، یہ بہت واضح ہے. اب یہ قرآن نے واضح کر دیا، اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ باپ والد نہیں تھا، وہ آزر جو تھا وہ باپ تھا، والد نہیں تھا. یہ اپنے اصل والدین کے لیے کر رہے ہیں. اس نے پالا تھا، اس نے پرورش کی تھی، بہت محبت کرتا تھا. باپ اصطلاحی زبان میں کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے پالا وہ بھی باپ ہے. اب، الف بے اب، باپ، ابی، یہ ساری بات، وہ مہنت جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا والد نہیں تھا، ایکچول فادر نہیں تھا. اس نے پالا تھا، اور لگاتار ان سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. یہ دعا جو ہے یہ ان کے والدین کے لیے ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابراہیم اس کے بیٹے نہیں تھے، جس باپ سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، جو ریلیجس ہیڈ تھا اور جو بہن تھا. اور ایک بات اور معلوم ہوئی، جب اس نے پالا تھا، والد کا کہیں تذکرہ نہیں آ رہا ان تمام واقعات میں، تو اس کا مطلب والدین تو گزر چکے ہیں. یہ یہاں پر کہیں لکھا نہیں ہے، لیکن آپ غور و فکر کریں تو بٹوین دی لائنز ہے، والدین بچپن میں گزر چکے ہیں حضرت ابراہیم کے، تب اس نے پالا ہے. نہ والدہ ہے نہ والد. حضرت ابراہیم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ لوگ تو جب حضرت ابراہیم کی نبوت کے وقت حیات نہیں تھے، زندہ نہیں تھے، تو مسلمانوں کے عام جو تصور ہے اس کے مطابق تو ایمان والے نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ کے ہاں حدیث کے مجموعوں میں ایسی روایات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مت کرو، جہنمی ہے. ان کی زندگی سے پہلے گزر گئے، والد پہلے گزر گئے، والدہ جب وہ بہت کم عمر کے تھے تب گزر گئیں، اور منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے مت دعا کرنا، یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے تھے. کامن سینس سے بڑی بوگس بات ہے. وہ ان کے زمانہ پاتے اور ایمان تب کہا جاتا ہے کہ مخالفت کرتے. ان کی زندگی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی، کہ بڑی پاک صاف زندگی تھی، شرک نہیں کرتے تھے، ہر طرح کی برائی سے جو وہاں پر بہت عام تھی سب سے بالکل دور تھے،
صالحین کے اندر شامل ہیں، اتنے برے ماحول کے اندر. تو اگر انہوں نے زمانہ نبوت نہیں پایا اور گزر گئے تو وہ کافر نہیں کہلائیں گے. یہ تو کافر کی ڈیفینیشن ہی غلط چلی آ رہی ہے ہمارے یہاں، اور نہ وہ جہنمی قرار پائیں گے. یہ سب سازشوں کی چیزیں جو ڈال دی گئیں. نیک تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، حضرت ابراہیم کے والدین نیک تھے. دونوں بچپن میں فوت ہو گئے یا پیدائش تھے پہلے، اور معلوم نہیں والد حضرت ابراہیم کے کب فوت ہوئے، پیدائش سے پہلے یا بچپن میں. اور دعا وہ کر رہے ہیں اپنے بات کی اسٹیج میں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور قرآن اس کو پیش کر رہا ہے. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ بھی تمہارے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جتنے نبی ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی دین لائے تھے. دین پر عمل کرنے والا حصہ جو شریعت کہلاتا ہے اس میں بعض جگہ مائنر چینجز ہوئے، لیکن قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ آپ کو پچھلی شریعتوں کی ڈیٹیلز بتانے کے لیے نہیں کی ہیں. پچھلے نبیوں کی بعض باتیں جو کہیں اگر احکامات سے بھی متعلق ہیں تو وہ اس لیے بیان نہیں کیے کہ وہ آپ کی نالج بڑھائے. نالج بڑھانا خالی جو آپ کی جس نالج کا اپلیکیشن نہ ہو، جس نالج کو آپ اپلائی نہیں کریں، ایسا آپ کا علم بڑھانا یہ فضول ہے. قرآن نے ایسا کوئی علم آپ کو نہیں دیا ہے. نالج وہ دی ہے جو آپ اپلائی کریں گے. تو قرآن نے پچھلے انبیاء کی جو سنتیں بھی بیان کی ہیں وہ ساری حجت ہے. وہ اس لیے بیان کیے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا، تمہیں بھی یہی کرنا ہے. اور بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہی کہہ دیا کہ وہ بھی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ. تو جو پہلے فوت ہو گئے ان پر وہ ایمان لانے کے مکلف نہیں تھے، اس معنی میں نبی کا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے نیک تھے، ان کی نیکیوں کا انہیں اجر ملے گا. حضرت ابراہیم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایسے ہی وہ بچے، یہ سب بہت نارمل لاجک کی چیزیں ہیں، انصاف کی چیزیں ہیں، فطری انصاف کی، پرنسپلز آف نیچرل جسٹس. جیسے دنیا کے اندر ہر آدمی کہے گا یہ فطری انصاف کی بات ہے. وہ بچے جو ابھی مکلف نہیں ہوئے، ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے کہ وہ خود فیصلے کرنے کے بعد عمل شروع کریں، صحیح غلط کو چوز کریں. بالغ ہونے کے بعد شریعت نافذ ہوتی ہے، ایڈلٹہڈ کے بعد، اس سے پہلے کا حساب نہیں لیا جائے گا. تو وہ بچے جو کم عمری میں گزر گئے، وہ ہندو کے یہاں پیدا ہوئے یا عیسائی کے ہیں، یہودی کے ہیں، وہ سب معصوم ہیں. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی بنا دیا، انہوں نے ان بچوں کو بھی جہنمی بنایا. یہ بالکل اس طرح کا ایک مذہب جو ہے وہ کریٹ کر رہے جسے ہر ایک سننے کے بعد ریوالٹ ہو ذہن کے اندر کہ یہ کیا ہے، یہ آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جائیں. حضرت ابراہیم نے آنکھیں بند کر کے نہیں مانا تھا. دعا جاری ہے ان کی، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا. یہ باتیں وہی آنے کے بعد کی ہیں یہ دعا. کامن سینس سے دنیا کو دیکھ کر، چاند ستاروں کو دیکھ کر، نظام شمسی کو، کائنات کو، یونیورس کو، فلکیات کو دیکھ کر یہ غور و فکر اس پہ کر کے کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں، یہ محتاج ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ٹھگ رہے ہیں ان کے نام کے اوپر لوگوں کو، یہ کسی کا کچھ کرنی. ان سب چیزوں کی بنیاد پر تو وہ مخالفت کر سکتے ہیں. یہ کامن سینس سے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ایک دن آخرت قائم ہوگی. یہ کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہ اندازے اور تکے سے بالکل ایکوریسی پر نہیں پہنچیں گے. یہ اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں انصاف تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہونا چاہیے ایسا. تو اب آگے یہ دعا کے یہ حصے جو ہیں یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی ہیں کہ جب وہ بستی سے نکل چکے ہیں اور نبوت مل چکی ہے، رسول بنائے جا چکے ہیں. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اس دن مجھے نا امیدی نہ ہو اور میں رسوا نہ ہوں جس دن سب کو اٹھایا جائے گا.
کس بات پر رسوا نہ ہو؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، خطائیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غلطی سے کسی خطا کی طرف بشری تقاضے کی وجہ سے یا اجتہادی غلطی سے اگر بڑھنے جا رہا ہوتا ہے تو براہ راست فوراً اللہ کی طرف سے روک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے نمونہ بننا ہے۔ تو پھر یہ دعا کیا ہے کہ حساب کے دن جس دن اٹھایا جائے گا سب کو، اس دن میری رسوائی نہیں ہو، دعا کر رہے ہیں۔ کوئی اعمال تو برے ہیں ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتے۔ ایمان میں کسی جگہ کوئی کہیں ملاوٹ نہیں ہوئی، زندگی میں ہو بھی نہیں سکتی، تو پھر یہ دعا کیسی ہے؟ رسوائی سے بچنے کی، نبی کی، رسول کی دعا۔ جس ذمہ داری کے لیے مجھے بھیجا تھا میں وہ پوری ادا کر دوں، یہ رسوائی ہوگی اگر میں نے پوری ادا نہیں کی تو یہ رسوائی کی بات ہے میری۔ اپنے اعمال غلط نہیں ہو سکتے، مجھے جو ذمہ داری دی تھی وہ پوری ادا کر دوں، اس میں کہیں کسی طرح کی سستی یا کمیاں نہ رہ جائیں، تو یہ میرے لیے رسوائی کی بات ہوگی۔ کہا کہ اس دن مجھے رسوا نہ کر، مجھے رسوا نہ ہونا پڑے جس دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن اگر بھتیجا اگر پیغمبر ہے اور نبی ہے تو وہ بھی کام نہیں آئے گا، اور بیٹا ایک پیغمبر اور نبی ہے تو اس دن وہ بھی کام نہیں آئے گا، اور مال بھی کام نہیں آئے گا۔ نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی۔ اولاد اگر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہو، یہ دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں نا، حضرت ابراہیم کے ایک بھتیجا جو ہیں جن کے اوپر ذمہ دار اصل رسول وہی ہیں، وہی گائیڈ کرتے ہیں اوپر سے، ان کے انڈر میں یہ نبی ہیں، انہی کے دور میں الگ الگ علاقے دیے گئے ہیں، بہت لمبا علاقہ ہے حضرت ابراہیم کا، تو وہ نبی بھی کام نہیں آ سکتے۔ کیا کیا تصورات ہیں آپ کے ہاں؟ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے نہ اولادیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کام آئے گا صرف تو وہ قلب سلیم جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ یہ سلیم لفظ جو ہے سلم، اس سے بنا ہے نا، سلامتی، سلامتی میں جو رہا تھا، سلامتی میں تو رہے گئی وہ جو نہ فطرت سے لڑا، نہ اس کی اپنے آپ سے جنگ ہوئی، اور نہ اللہ سے لڑا کبھی اللہ کے قانون سے جنگ کی، اور پھر اسی لفظ سے بنا ہے مسلم۔ کسے کہتے ہیں آپ؟ مرغ مسلم، کاٹا نہیں گیا، وہ پورا مکمل، تو یہ اسی لفظ سے بنا ہے جو کمپلیٹ ہے، بالکل کمیاں نہیں ہے، کوئی کہیں سے اس میں کوئی کاٹ چھاٹ نہیں ہے، بالکل مکمل ہے، وہ ہے سلیم، جو اللہ کے پاس ایسے قلب کے ساتھ میں آیا جس نے نہ اپنے آپ سے جنگ کی، نہ اللہ کے قانون سے جنگ کی، اپنے آپ سے بھی صلح، اللہ کے قانون سے بھی صلح، سلامتی میں لوگوں کے لیے بھی سلامتی بنا، وہ مکمل تھا بالکل، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو آیا وہ بچ رہا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اس دن تقوی اختیار کرنے والوں کے قریب کر دی جائے گی، قریب لائی جائے گی، ان کے عمل کی وجہ سے وہ خود جنت قریب ہو گئی، یہ نہیں فرمایا وہ قریب ہو گئے، تو یہ کوئی جغرافیکلی قریب نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھے جنت چلتی ہوئی آ گئی، یہ آ گئی قریب، یہ قریب انجام کے اعتبار سے ہے کہ اب بس اب نیکسٹ سسٹم ان کا جنت میں ہے۔ دیکھ، لٹریری کلام ہے، ادبی کلام ہے اللہ کا۔ جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی جو تقوی اختیار کرنے والے تھے، جو بچتے رہے، برے انجام سے بچتے رہے، اور وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جنہوں نے دھوکے کھائے، ڈائیورژنز ہوئے ان کی لائف میں، راستوں سے بھٹکتے رہے، ان کے اوپر واضح کر دی جائے گی، ان کو دکھا دی جائے گی جہنم۔ یہ بھی الفاظ مختلف ہیں، وہی مفہوم ہے، کوئی وہ ٹی وی کھلنے کے بعد دکھا دی جائے گی کہ بات نہیں ہے،
یہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں جہنم ان کے لیے واضح ہو چکی، کلیئر ہو گئی، اور ان کو اپنا انجام اس دن صاف نظر آ رہا ہوگا. وقیل لہم اینما کنتم تعبدون. اب دیکھیے یہ جو میں پھر اتنی بات رہ گئی یہاں سے، اس جگہ سے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہاں سے پھر بیان بدلا ہے. یہ حضرت ابراہیم کے الفاظ نہیں ہیں. قرآن کے اندر کوئی واقعہ بیان کرتے وقت پھر درمیان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیچ بیچ میں ایکسپلین کی جاتی ہیں. حضرت ابراہیم کی بات ختم ہو چکی کہ اس دن مال اور اولادیں کام نہیں آئیں گی سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آیا. اب اس میں سمجھایا جا رہا ہے یہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں کہ جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، جہنم ان پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون. کن کے بندے بنے ہوئے تھے، کہاں بھٹک رہے تھے، کن کی بندگی میں بھٹک رہے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ بھائی نا اب کہاں ہیں وہ مدد کرنے والے کہ تمہاری مدد کو اب نہیں آتے، سب کچھ تمہارا کرتے تھے وہ جن کی بندگی اختیار کی تھی. حضرت ابراہیم کے الفاظ نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ حضرت ابراہیم کی دعا کے الفاظ بھی نہیں. بات ختم ہو گئی. اب یہاں درمیان میں جو جگہ جگہ قرآن شریف کے اندر کسی بات کو بتاتے وقت، کسی واقعے کو بتاتے وقت کچھ ایکسپلینیشن ہوتے ہیں، ان میں یہ وہ حصہ ہے. تو یہ صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے. اگر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہوتے تو شاید صرف بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے، ان کی قوم بتوں کو پوجتی تھی. یہ آگے اور آگے کے الفاظ سے واضح ہے. وہ زندہ لوگ سب اس میں کے اندر شامل ہیں جن کے بندے بنے ہوئے تھے. آگے اب کہاں ہیں مدد کرنے والے، ہیں کہیں مددگار؟ یہ عبادت ہم پوجا کے مفہوم میں ہمارے یہاں لی جاتی ہے، پوجا نہیں. کن کے نظام کو مانتے تھے، کس کے نظام پر راضی تھے، کس کے قانون پر عمل کرتے تھے، اس کے بندے ہوئے. اب وہ کہاں ہیں بچانے والے تمہیں؟ من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر. اللہ سے ہٹ کر کن کے بندے بنے ہوئے تھے؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، آج آئیں گے تمہاری مدد کرنے کے لیے؟ آج تو خود نہیں بچ سکتے. آج خود بھی یہ بتوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، آج تو خود بھی نہیں بچ سکتے. تو پھر یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن زندہ لوگوں کی اطاعت اختیار کی ہوئی تھی اللہ کے قانون سے ہٹ کر، کہ آج تو وہ خود بھی ان کے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اس میں وہ جھونک دیے جائیں گے، اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے، وہ بھی اور جتنے لوگوں نے دھوکے کھائے تھے، بھٹک گئے تھے صحیح راستوں سے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، سارے لشکر، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں اور چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، ابلیس کے سب. قالوا وہم فیہا یختصمون، وہاں آپس میں جھگڑے ہوں گے. ان میں جنت والے تو ایک دوسرے کو وزٹ کریں گے، رش تو کریں گے کہ کاش ہمارا مقام، اس لیے کہ کسی کے مقام زیادہ اونچے ہوں گے اور کسی کے ان کے مقابلے میں نیچے ہوں گے، لیکن یہ بھی بہت بے پناہ آرام سے ہوں گے. یہ بھی وہ ہوں گے کہ جن کی ہر تمنا پوری کی جائے گی. لیکن انسان کی تمنائیں کتنی ہو سکتی ہیں، ایک حد ہے. کیا کیا مانگ سکتے ہو، کیا کیا سوچ سکتے ہو. تمہاری عقل کی، تمہارے مانگنے کی بھی ایک لمٹ ہوگی. سب کچھ وہ نہیں مانگ سکتے جو اللہ دے سکتا ہے، مانگ ہی نہیں سکتے. فرمایا کہ لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے. ولدینا مزید، ہمارے پاس اور ہے بھی، اس کے بعد ہے. تمہارے ذہن میں ہی نہیں آئے گا کیا کیا مانگے، سب ختم ہو چکا، ابھی اور ہے ہمارے پاس، اس کے بعد بھی ہے. تو جنت میں تو کچھ کے پاس بہت ہوگا، یہ سب کے پاس ہوگا، جو چاہیں گے ملے گا. ان میں حسد نہیں ہوگا، رشک ہوگا. ان سے ایسا انوی نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے بری خواہشات دل میں ہو. یہ ضرور ہوگا کہ کاش ہم نے بھی وہاں پر کچھ اور اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوتا دنیا میں. وہاں وہ ایک دوسرے کو وزٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں. آپ یہاں بیٹھنے کے بعد جگہ جگہ پوری دنیا کے خالی بات چیت ہی نہیں کرتے،
تصویر بھی جاتی ہے، پکچر بھی جاتی ہے، تو ویڈیو چیٹ بھی ہوتی ہے، ویڈیو کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوں گی. وہاں بیٹھے میں دور سے ہو رہی ہے، وہ ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہے، بہت سے شریک ہو گئے، وہ اپنی جنت میں ہے، یہ اپنی جنت میں ہے. وزٹ بھی کر لیں گے، دل چاہ چلی ہو آئیں جا کے ایک دوسرے کو وزٹ بھی کریں گے. اور یہ جہنم ایک مقام ہے، جہنم بہت سی نہیں ہے، اس کے سیکشنز ہیں، الگ الگ طبقات ہیں، زیادہ سختی والا، کم سختی والا، لیکن جہنم ایک ہے. وہ تو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں گے، ان میں جھگڑے لگاتار رہیں گے آپس میں. بہت سی جگہوں پہ قرآن ذکر کہ آپس میں جھگڑیں گے. اب یہ الزام دوسروں پہ رکھتے رہیں گے تم نے تباہ کر دیا، اور جن سے کہیں گے وہ کہیں گے تم تھے ہی بدماش، ہم کون، تم اگر نہیں ہوتے ہمارے ساتھ آتے ہی کیوں، تم اگر اپنے آپ میں تمہارے دلوں میں جرم نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ آتے ہی کیوں، ہاتھ پکڑ کے لائے تھے تمہارا. تو اس طرح کے جھگڑے خوب ہوں گے. وہ اللہ سے کہیں گے ان کو دیجیے دگنی سزا. وہاں یہ چاہیے، یہ آپس میں ہوگا کہ وہاں وہ ہوں گے اور آپس میں جھگڑتے ہوں گے، اور جھگڑتے ہوئے آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، ہم واقعی بڑے بھٹکے ہوئے تھے. تب اقرار کریں گے، اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو جو کچھ بھی ہے وہ بڑاس اپنے آپ سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھٹک گئے تھے، اللہ کی قسم ہم بھٹکے ہوئے تھے. اذ نسویکم برب العالمین، کب بھٹکے ہوئے تھے؟ جب ہم اللہ کے برابر دوسروں کو لاتے تھے، ہم واقعی بہت بھٹک گئے تھے. رب العالمین کے یہ اللہ نہیں کہا، ربوبیت کی صفت کے ساتھ. رب کہتے ہیں یہ خالی کھلانا پلانا پرورش نہیں، ایوالو کرنا، ارتقاء، آگے لے جانے والا. تجھے تمام جہانوں کے ایوولوشن کا ذمہ دار ہے، جس نے ہمیں بڑھانا چاہا، آگے لے جانا چاہا تمام جہانوں کو. ہم دوسروں کو اس کے برابر کرتے تھے، اس کے برابر لاتے تھے. حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک کر دیا، خدائی کے برابر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ خدائی کے لیول کے اوپر لے آئے. بعض جگہ تو بالکل ہی کہہ دیا کہ وہ خود ہی خدائی میں آ گیا تھا ان کی شکل میں. بعض گمراہوں نے تو یہاں تک رکھا. وہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں برابر کرتے ہیں، ایک میں بھی نہیں کر سکتے، کسی ایک میں بھی نہیں کر سکتے. اور میں بہت باریک ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں، قرآن کہہ چکا ہے، ایک ہی جگہ کہا ہے. ہمارے جو تصورات ہیں اس کے اندر جو بنے ہوئے ہیں اس میں مس ہو جاتا ہے. سورہ ہود میں کہا ہے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں بھی وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جگہ جگہ خالدین فیہا ابدا، اب وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کی زندگی ہو گئی نا. اس کے بعد اللہ بھی ہمیشہ رہے گا، یہ بھی ہمیشہ رہیں گے، تو برابری نہیں ہو گئی. ایک صفت میں تو برابری کر لی، یہ تو اس کی صفت ہے ہمیشہ رہنا. اس کی کسی ایک بھی ایٹریبیوٹ میں اس کے پیرلل نہیں لا سکتے کسی کو. وہاں نبیوں اولیاء کو چھوڑیے، ہر جنت والا، ہر جہنم والا، اس کی لائف اتنی ہو گئی جتنی اللہ کی ہے، یعنی اینڈ لیس. شروعات کی بات تو الگ ہے کہ وہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے، یہ کہیں بیچ سے شروع ہوئے، اس نے پیدا کیا، لیکن اینڈ تو اللہ کے برابر ہے. هو الاول هو الاخر، وہی اول وہی آخر ہے. یہ باقی سب آخر کیسے ہو جائیں گے؟ اینڈ وہ کوئی اینڈ نہیں اس کا، باقی کا کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر بھی ہے جگہ جگہ، اس لیے چونکہ بہت سی جگہوں پر ہے تو یہ کہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بھی سچ ہے کہ رہیں گے ہمیشہ، جب قرآن کہہ رہا ہے تو. آپ کی ہمیشگی اور اللہ کی ہمیشگی میں بھی فرق ہے. جیسے آپ انفائنائٹ کے، انسان کا انفائنائٹ، لامحدود، کروڑوں اربوں خربوں سے آگے 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 کوئی ذہن تصور ہی نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں انفائنائٹ ابدا. تمہارے ذہن کی لمٹ ہی کیا ہے؟ وہ جو ان لمیٹڈ ہے، جہاں تک بھی جا رہا ہے، اس لمٹ سے بھی کو بھی کراس کر کے وہ ابدیت ہے تمہاری، تب تک رہیں گے.
لیکن اللہ کی ابدیت اس سے بھی آگے. ان دونوں میں ہی فرق ہے. اللہ کی ہمیشگی اور تمہاری ہمیشگی میں ہی فرق ہے. ایک دن ختم ہو جائے گا نظام, کچھ نہیں بچا, کوئی نیا نظام لائے گا اللہ. یہ ایک سسٹم تھا, کبھی چلے گا. اس سے یہ مایوس نہیں ہو لوگ کہ لیجیے صاحب اب یہ تو ہٹ کر ایک لمٹ کر دی انہوں نے جنت کی. قرآن نے کہا کہ وہ وہاں رہیں گے ما دامت السماوات والارض, تب جب تک یہ نظام قائم ہے آسمان اور زمین کا اس وقت تک. جنت میں بھی جہنم میں بھی, سورہ ہود میں کہا ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ سسٹم ایک دن ختم ہو جائے گا. جو شروع ہوا ہے, جو شروع ہوا وہ ختم ہوگا ایک دن. آسمانوں اور زمین انہی کے تحت جہنم اور جنتیں ہیں. ان سب کی ایک لائف ہے. جنت کبھی شروع ہوئی تو کبھی ختم ہوگی, جہنم کبھی شروع ہوئی تو کبھی ختم ہوگی. جو شروع ہوا وہ کبھی ختم ہوگا, جو کبھی شروع نہیں ہوا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ مایوس نہیں ہو کہ بس اتنے دن. ارے تمہارا تم گنتیاں نہ لکھ سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو. تمہارے وہ انفائنائٹ والی بات سچی ہے, وہ وعدہ بھی سچا ہے. تمہارا انفائنائٹ, تمہارا لامحدود, ہمیشہ لامحدود ہی زندگی ہے. جو یہی ہے کہ جب کبھی ختم نہیں ہو رہی وہ لامحدود. لیکن وہ لامحدود بھی اللہ کا محدود ہی. اللہ کا لامحدود اور تمہارے لامحدود میں بھی فرق ہے. اس کی ہر صفت اور تمہاری ہر صفت کے اندر فرق ہے. اس کا لامحدود تمہارے انفائنائٹ سے آگے ہے. تو تم جسے انفائنائٹ کہہ رہے ہو, اس انفینٹی میں کسی جگہ جانے کے بعد لامحدود کہہ رہے ہو, اس لامحدود میں جانے کے بعد کسی جگہ پھر یہ نظام ختم ہو جائے گا. پھر کوئی اور اللہ جو چاہے, جو بھی نظام کہیں شروع ہو, یا آسمانوں اور زمین کا یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے یہ وہاں تک ہے سب کچھ. تو پھر یہ بھی جب تصور ذہن میں آتا ہے کہ اب ہماری عمر تو اللہ کی عمر کے برابر ہو گئی آگے. ہاں وہ پہلے سے ہم سے بڑا تھا عمر میں, وہ ہم سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. لیکن اب اینڈ تو ہمارا جتنا جب اس کا نہیں ہے تو ہمارا بھی نہیں ہے. تو یہ شرک نہیں ہوا, ایک صفت میں ہوئی نہیں برابری. جب ہم تمہیں کہا کہ ہم مجرم تھے اس وقت جب ہم نے غلطی کی, جب ان لوگوں ان کی بات ہو رہی ہے جن کی بندگی اختیار کر رہے تھے, تو میں نے الگ ایک بات کہہ دی. جن کے بندے بنے ہوئے تھے ہم واقعی بھٹکے ہوئے تھے, جب تمہیں ہم اس کے برابر ٹھہراتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون, اور ہمیں بھٹکایا تھا یہ وہ لوگ مجرم تھے, انہوں نے بھٹکا رکھا تھا. فما لنا من شافعین, آج کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, کوئی نہیں آئے گا بچانے والا, کوئی سفارش کرنے ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں آئے گا. شفا کا مطلب ہی ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہونے والا. والشفع والوتر, وتر کہتے ہیں طاق کو, آڈ, 1 3 5 7, تو شفع کہتے ہیں 2 4 6 8. دو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 2, ایک اکیلا 1 2, وتر اکیلے کو کہتے ہیں, اور 2 اب کوئی ساتھ آ گیا. تو شفع بنیادی طور پہ کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہونے کو. شفاعت اس سے بنا ہے ساتھ کھڑا ہوا, کوئی ساتھ کھڑا ہے. پھر اس دن کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا, ساتھ کا مطلب سپورٹ میں, تو پھر اس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. ولا صدیق حمیم, کوئی سچا دوست نہیں ہوگا, کوئی جگری دوست نہیں ہوگا. سب ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوگی, کوئی کسی دوسرے کا ہمدرد نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں ہیں. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین, کاش ہمیں ایک ہی موقع اور مل جاتا. اگر ہمیں مل جاتا تو پھر ہم ایمان والے ہو گئے پکے. اگر جنت و جہنم سب کو باقاعدہ دکھا دی جائے سب کو, تو دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں پہنچے, ایک بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کے تمام تصورات سے جو کچھ سوچ سکتے ہیں آگے وہ انعام ہے, اور جو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں اس تمام تصورات سے زیادہ بھیانک جہنم ہے. تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں جائے. تمثیلی زبان میں ایک حدیث ہے کہ جب اللہ نے جنت بنائی, کہا فرشتوں سے ذرا ڈالو نظر. انہوں نے نظر ڈالی تو کہا کہ تیری عزت کی قسم, یہ تو کوئی دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو اس کے اندر داخل نہیں ہوا. ہر ایک چاہے گا کہ آ جاؤں. پھر اللہ نے اسے طرح طرح کے کانٹوں سے اور طرح طرح کی رکاوٹوں سے, تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا. یہ سب تمثیلی زبان ہے, یہ لفظی معنوں میں نہیں ہے.
اور کہا اب دیکھو. تو پھر انہوں نے کہا کہ تیری عزت کی قسم اب تو کوئی جانا ہی نہیں چاہے گا اس کے, کوئی جا ہی نہیں پائے گا, یہ سب یہیں رک جائیں گے ان مصیبتوں ان پریشانیوں کو دیکھ کر. ایسے ہی پھر جہنم کو جب بنایا کہا اس پر نظر ڈالو, تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی کبھی نہیں آئے گا. اور پھر اس کو طرح طرح کی لالچوں اور طرح طرح کی دل لبھانے والی چیزوں سے گھیر دیا. کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ سب یہیں پہنچ جائیں گے. اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا, اب وہ وہاں پہ تمنا کریں گے کاش ہم آ جاتے, اگر یہ دکھائی ہی دی جاتی تو کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں, ایک بھی نہیں ہوتا دنیا کے اندر کہ جو اتنے بھیانک انجام کو دیکھ کر پھر وہاں پہنچ جائے. اور ایک بھی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جو اتنے بڑے مقام حاصل کرنے کو چھوڑ کر دراصل بھی ایک جگہ بھی دنیا میں ایک جگہ بھی سلپ ہو. یہ ایمان بالغیب رکھا ہے, یہی تو آزمائش تھی. کہ اب دیکھ لینے کے بعد کہہ رہے ہو, انجام تک پہنچ جانے کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی, دیکھ لینے کے بعد عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب نہیں بچ سکتے. اب کہتے ہو وہاں دیکھ لیتے تب بھی نہیں بچتے, تب بھی بچ جاتے, تب بھی ایمان والے ہوتے. تو یہ تو اس وقت آزمائش ہی یہ تھی کہ دنیا میں ایک ایسی مخلوق بھیجی جو غور و فکر کرنے کے بعد, اور ہم اللہ نے رہنمائی بھیج دی اسے لینے کے بعد, اور سب دلیلوں سے چیزیں ثابت ہو جانے کے بعد پھر اس کا بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, اس کے آگے سرنڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا, دکھا دینے کے بعد نہیں. یہ آزمائش تھی. اس آزمائش میں یہ تو ایمان لانا تھا. تو پھر جو کچھ آپ کرتے ہیں, جو کچھ ہم کرتے ہیں, وہ جو ایمانیات کے خلاف ہے, وہ جو ایمان کی سے جو عمل ہوتے جو اس کے خلاف ہے, جو عمل صالح, وہ پھر ایمان کی کم یقین نہیں ہے پورا. دکھا دیا جاتا تو وہ دنیا میں کوئی جو بڑے سے بڑا کافر ہے وہ بھی نہیں, ایک جگہ بھی سلپ نہیں ہوتا کہیں. تو مانا, اگر مانا تو پھر وہ بھی کہیں سلپ نہیں ہوں گے, تو نہیں مانا ٹھیک. کہیں آخری یقین اور ذرا سے شک کے بیچ کی بات ہے یہ, جہاں زیادہ حصہ تو یہ ہے کہ نہیں یہ بات سچی ہے, لیکن پھر جگہ جگہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو وہ یقین کی جو انتہا ہے وہ نہیں ہے, وہ کسی کی نہیں ہے. تو وہ وہاں یہ اس بات کی تمنا کریں گے کاش لوٹا دیے جاتے تو پھر ایمان والے ہوتے, لیکن انجام دکھا دینے کے بعد پھر واپسی نہیں ہوتی. اب آگے انجام, اس سے پہلے پلٹنا تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین, یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, یہ تیسری مرتبہ ریپیٹ ہو رہی ہیں اس صورت میں شروع سے, یہ دو آیتیں. اور اس کے بعد آگے بھی ابھی اور کچھ نبیوں کے حالات آئیں گے, وہاں بھی ریپیٹ ہوئی ہیں. بالکل سورہ شعراء کے شروع میں چند آیتوں کے بعد آئی ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب تم بہت کڑتے ہو ان لوگوں کی حالت کے اوپر کہ ایمان نہیں لاتے. اور پھر ان لوگوں کو کہا گیا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ایسی چیز جو ان کے لیے نئی ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مانیں گے. دیکھتے نہیں زمین میں کتنی طرح کی چیزیں, سب کو نہیں جانتے ہم, سب کو تم نہیں جانتے ہو, پھر نئی نئی تمہارے سامنے آتی رہتی ہیں, اسے مانتے ہو. اس کے بعد کہا ان فی ذلک لآیہ, اس بات میں اللہ کی ایک آیت ہے, اللہ کی ایک زبردست نشانی ہے. لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے کہ جو چیزیں تمہیں پہلے نہیں معلوم تھی اب آئی ہیں, ٹیسٹ کر لو, اسے ریجیکٹ نہیں کریں گے. اور تمہارا رب جو ہے وہ کر سکتا ہے, عزیز ہے, طاقت والا ہے, اور رحیم بھی ہے, اس کا رحم جاری ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے, اور فرعون, حضرت موسیٰ اور فرعون کی کانفلکٹ, ان کے ٹکراؤ کی داستان. حضرت اس کو فرعون پھر غرق ہو گیا, حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دی, حضرت موسیٰ لے گئے. پھر جب وہ واقعہ کلوز ہوا, جب وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں سب بتایا, اس کے بعد یہ فرمایا ان فی ذلک لآیہ, اس میں بھی آ گئی تمہارے لیے ایک آیت, ایک نشانی بہت بڑی. تم اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ زمین اور ان کو نشانی, زمین میں تمہارے لیے چاروں طرف جو چیزیں دلیلیں بکھری پڑی ہیں اس پر غور کرو, یہ اللہ کی آیت ہے. اب اس کے بعد پھر تفصیل سے یہ بتایا کہ
جب وہ دعوت کی حجت پوری ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دن وہاں پہ ٹھہر کے، کچھ عرصے، کچھ مہینے یا شاید اس سے کچھ زیادہ، حضرت بنی اسرائیل کو نکال کر لے آئے اور فرعون بالآخر تباہ ہوا. تو جب دعوت کی چند دن میں یہ ایسا نہیں ہوا کہ جاتے ہی انہوں نے اپنے وہ لاٹھی ڈالی، سانپ بن گیا، فرعون نے انکار کیا، اب انہوں نے کہا چلو بنی اسرائیل نکل گئے. اس میں ایک لمبا عرصہ لگا ہے. وہ اس پورے واقعے میں تفسیر گزر چکی، اس میں درمیان میں یہ بات آئی تھی سب. آگے اب دعوت کی حجت ایک دن میں پوری نہیں ہوتی کہ آپ نے اعلان کیا کہ مان لو نہیں تو جہنم میں جلو گے. اسے دعوت نہیں کہتے، اسے دعویٰ کہتے ہیں. تو اس میں بھی اللہ کی ایک آیت ہے کہ جب حجت پوری ہو جائے تو پھر چاہے جتنے طاقتور ہوں پھر وہ تباہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ظلم کرتے رہیں گے، ویسے ضروری نہیں ہے کہ پھر تباہ ہو، ظلم نہیں کریں تو نہیں، آخرت میں اپنا انجام بھگتیں گے. لیکن اس کے بعد پھر اگر حق سے کو زبردستی دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو تباہ ہوں گے. ان کا اس میں ایک آیت ہوئی. لیکن اکثر لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا، وما کان اکثرهم مومنین، اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے اگر تم نے دعوت کی حجت پوری کی. اکثر لوگ اسے مانتے نہیں. اس کے بعد کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہارے رب میں طاقت ہے یہ کہ تباہ کر دے چاہے وہ جتنے بڑے ہوں. اور تمہارا رب رحیم بھی ہے. اس کا رحیم، رحمانیت اور رحیمیت کی صفت میں فرق ہی ہے. رحمانیت تو عام سب کے لیے، ہوا پانی یہ سب اس کے نافرمانوں کے لیے بھی، جو اسے نہیں مانتے ان کے لیے بھی. رحیمیت رحمت کی وہ صفت ہے کہ جو قانون پر عمل کریں گے ان کو اس کا بدلہ ملے گا. یہ اللہ کی رحم کی صفت ہے، اس کی وجہ سے ہے. تو پھر جو برا کریں گے ان کو برا ملے گا. ان کو اگر جو برا کر رہے ہیں وہ برے انجام کو نہیں پہنچے تو پھر یہ اچھے تو تباہ ہو جائیں گے. تو یہ بھی اللہ کا رحم ہے. لیکن یہ رحیمیت کی صفت جو ہے وہ اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے اچھے انجام کو کہتے ہیں. اسے رحیمیت کی صفت ہے. تو حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو نجات دی، کہا تمہارا رب رحیم بھی ہے اور تمہارا رب جو ہے طاقت رکھتا ہے. اس کے بعد پھر یہاں کہا، پھر اس کے بعد یہ واقعہ حضرت ابراہیم کا گزرا. حضرت ابراہیم کی قوم تباہ نہیں ہوئی. اب دیکھیے قرآن شریف میں بار بار قصے بیان ہوئے اور حضرت ابراہیم کا ساتھ میں چل رہا ہے. اس نقطے پر عام طور سے کہیں مفسرین نے غور نہیں کیا. حضرت نوح کی قوم کی تباہی کی بات بار بار چل رہی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی، قوم عاد کی تباہی کی بات بار بار چل رہی ہے. حضرت صالح کی قوم کی تباہی کی بار بار جو ہے وہ بات چل رہی ہے. قوم سمود کی، حضرت شعیب کی قوم کی تباہی کی بار بار بات چل رہی ہے. اور مدین کی بستی کی، قوم مدین کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی بات. اور ان سب یہ کئی جگہ یہ سب ساتھ چل رہے ہیں. اور وہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی کئی جگہ ساتھ میں آ رہا ہے. وہاں کوئی تذکرہ نہیں کہ ان کی قوم کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. یہ کیوں نہیں تباہ ہوئی؟ اس لیے کہ اس وقت نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے. ابھی کامن سینس سے بتا رہے تھے وہ، جس وقت تک بستی سے نکلے اس وقت بھی رسول نہیں تھے. یہ رسالت کا فریضہ مکمل جب انجام دے لیں گے، اس کے بعد اگر وہ ان کے ساتھ میں زیادتی کرتے چلے جائیں گے اس نظام، ابھی تو کامن سینس سے سمجھا رہے ہیں جو کچھ بھی باتیں چل رہی ہیں. اگر رسول ہوتے تو پھر وہ بستی بھی تباہ ہوتی. آخرت میں اپنا انجام بھگتیں گے. تو رسول بنائے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم اس بستی سے نکلے تھے. حضرت ابراہیم کے انڈر میں تھی یہ قوم لوط جو تباہ ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہ ایک طریقے سے نبی تھے، لیکن حضرت ابراہیم کی شریعت کے اوپر تھے، انہی کے دور میں تھے، وہاں اپوائنٹڈ تھے. وہ حضرت ابراہیم کے پاس ہی فرشتے پہلے آئے تھے اطلاع دینے کے لیے، اب جا رہے ہیں اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے. وہ جو لوط کی قوم ہے بڑی سخت برائی میں مبتلا ہے، مانتی نہیں، اب اسے تباہ کرنے جا رہے تھے. پہلے حضرت ابراہیم کے پاس رکے تھے، ان کو اطلاع دی تھی، پھر گئے تھے. انچارج رسول تو یہی تھے، اس لیے ان کی انفارمیشن کے ساتھ میں وہ، حالانکہ یہ خود وہاں پر نہیں تھے، اس جگہ نہیں موجود تھے. تو دعوت کی حجت پوری کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر قوم اگر اس کے بعد بھی زیادتی کرتی ہے. حضرت ابراہیم، ان کی قوم جو تھی وہ دو الگ الگ نسلیں تھیں وہاں، آل فرعون، اور حضرت ابراہیم کی یہ اپنی قوم تھی، یعنی اسی نسل کے تھے. وہاں کام کرتے رہے، پھر وہاں سے ہجرت کر گئے. جب کام کرنا ناممکن ہو جائے تو ہجرت کر جاؤ. ہجرت کر گئے وہاں سے. اب اگر وہاں رسول بنے ہوتے تو قوم تباہ ہو جاتی ہو، پھر وہ اس قوم کی تباہی ہوتی، اور اس کے بعد وہ پوری بات انہوں نے پہنچائی ہوتی. لیکن
جب تک براہ راست اللہ کے پاس سے علم نہیں آیا، تم دنیا کی اور کائنات کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر یہ دیکھو گے کہ دلیلوں سے بات کرو گے کہ اسلاف سے جو کچھ چلا رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس بات کو واضح کیا، اور واضح کر دینے کے بعد کہا اس میں بھی ایک آیت ہے اللہ کی کہ آنکھیں بند کر کے اسلاف کی پیروی نہیں ہوگی، چاہے کسی دارالعلوم سے نہ نکلے ہو تو فارغ ہو کر وہاں سے دلیل آئے گی اور پھر سمجھ میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے. اور دلیل یہ ہے کہ نہیں صاحب وہ تو فلاں حضرت نے ان کے اوپر فلاں حضرت نے یہی فرمایا تھا، ہم تو یہی جانتے ہیں. اگر دلیل یہ آئے تو یہ دلیل قابل تسلیم، صرف یہ دلیل قابل تسلیم اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ جب واضح اس کے خلاف ثبوت آ جائے کہ یہ تو بات غلط ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے فلاں بات، تب وہ ان روایات کو نہیں لیا جائے گا. کہا اس میں بھی اللہ کی ایک آیت ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین. اب اگلا، اور تمہارا رب زبردست ہے اور تمہارا رب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب کذبت، اب اگلا سلسلہ شروع ہوا بیان حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، رسول کو نہیں، رسولوں کو جھٹلایا. اس کا مطلب قوم نوح کے پاس بہت نبی اور رسول آئے، ایک نہیں تھا، خالی صرف حضرت نوح نہیں تھے. یہ اللہ کی سنت ہے. یہ تو صرف آخری نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک نبی رہیں گے، جس بستی کی طرف بھیجے گئے وہ اکیلے، چونکہ انہوں نے سب کو کور کر لیا تھا، سب کی تعلیمات کو، تو وہ اکیلے کافی تھے. وہاں پر حضرت اسماعیل کے بعد بہت طویل عرصے تک کوئی نبی وہاں نہیں آیا تھا، سلسلہ منقطع تھا. اور اللہ کی سنت ہے کہ ایک بڑی قوم کو سلیکٹ کیا تھا، بڑی قوم کو، اور اس میں اس کے الگ الگ حصوں کے اندر، ایک ہی جگہ نہیں، اس کے الگ الگ بڑے بڑے حصوں کے اندر نبی اور رسول پے در پہ بھیجے جاتے ہیں، بڑے لمبے عرصے تک بھیجے جاتے ہیں. یہ ہمیں بنی اسرائیل سے معلوم ہے، یہ اللہ کی سنت کہ بنی اسرائیل نے ایک بہت لمبے عرصے تک الگ الگ اس کے حصوں کے اندر بہت سے نبی اور رسول بھیجے گئے. اور اس کے بعد پھر اس قوم، اگر وہ قوم جس کام کے لیے اس کے پاس رسول آتے تھے، رسول، وہ قوم اگر اپنی ذاتی زندگی ہی کی بات نہیں، وہ قوم اگر قوموں کی امام نہیں بنتی تھی، طرز عمل اپنا نہیں بدلتی تھی، تو پھر اس کو معزول کر دیا جاتا تھا. اب اگلا رسول آئے گا کسی اور خطے میں، تو ایک بڑا حصہ جسے جو تاریخی جانتے ہیں اس کو کے تو بہت سے نبی اور رسولوں کو قرآن نے بیان کر دیا. اب ایسے بہت سے حصے ہوں گے جو تاریخ میں جو چلے آ رہے ہیں. کہا حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں گئے تھے وہاں بھی بہت سے آئے تھے، بہت سے نبی اور بہت سے رسول آئے تھے، اللہ نے وہاں بھیجے، ان سب نے جھٹلایا، ان سب رسولوں کو جھٹلایا. ابھی آئے گی بات کو بات، اصل میں تو ابھی کیمپ جو آپ کا دعوت ٹریننگ کیمپ گزرا اس میں تفصیلات گزری کہ حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. وہ سلسلہ نبوت حضرت نوح پہ جو ختم ہوا تھا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، جو اسی قوم کے اندر آئے تھے. آگے میں پھر اس کے اندر بھی چونکہ درس یہ اس میں جو لوگ شریک تھے وہ ان کے لیے تھا، یہ درس قرآن کے اندر وہ تفصیلات پھر بہرحال ساری ریپیٹ ہوں گی جو ابھی 2 دن پہلے آپ نے سنی، جو لوگ اس کے اندر موجود تھے. یہ ان کا علاقہ کون تھا، خطہ کون تھا، آگے اور آیات آئیں گی اس کے ذیل میں بیان کروں گا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم بچو گے نہیں نافرمانی سے، تم برے انجام سے بچنا نہیں چاہتے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے چونکہ میں امانت دار رسول بن کر آیا ہوں اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. رسول ڈیمانڈ کر رہے ہیں میری اطاعت کرو. ثبوت کیا دے رہے ہیں اپنے رسول کا، میں امانت دار ہوں، تم نے زندگی دیکھی ہے میری، میں جھوٹ کبھی نہیں بولا تھا. یہ سب رسولوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہاں پر ایک ایک لمحہ موجود ہے، لیکن ہر رسول امانت دار ہے. امانت دار نہیں ہو تو رسالت نہیں دی جائے گی. جو اس کے پاس، رسول کے پاس اللہ کے پاس سے پہنچا وہ اس نے ڈیلیور کر دیا، اللہ کے پاس سے جو بھی پہنچا. اب اللہ کے پاس سے ان کے پاس جو کچھ پہنچا وہ تو بغیر ملاوٹ کے پہنچا. اللہ کے پاس سے آپ کے پاس جو پہنچا وہ بھی بلا ملاوٹ کے پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی اور چیزیں تھیں، اس میں بعض ملاوٹیں ہو گئی، بعض چیزیں پہنچی، بعض ملاوٹیں ہو گئی. آپ رسول کے رسول ہیں،
تو آپ کی زندگی کا ثبوت بھی جب رسول کے رسول ہیں تو یہی ہونا چاہیے کہ امانت دار ہوں، کوئی شک نہیں کر سکے آپ کی اس بات میں، امانت داری میں شریک، کہ آپ نے کہیں ذرا سے بھی کچھ چیز ملا دی ہے، جو اللہ کے پاس سے آیا وہ پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا، وہ سچ، وہ بالکل فائنل ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے پاس سے جو آیا، تو رسول کے رسول پر کو جو ملا تھا اللہ کے پاس سے وہ آپ کو بھی مل گیا بغیر کسی ذرا سے بھی کم و کاست کے، بغیر کسی کمی کے. تو وہ آپ نے اس امانت کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ یہ امانت تھی، وہ اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اسے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا. اور اس کے آگے اور بھی دوسرے نبیوں کے بیان ہے، وہاں بھی سب جگہ یہی الفاظ چلیں، وما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، وہ سب کا ارتقا کرنے والا وہی مجھے اور آگے بڑھائے گا، جو کچھ لینا ہے مجھے اس سے لے لوں گا. اجر رب العالمین سے تو چاہیے، رب العالمین سے، تم سے نہیں چاہیے، کسی بھی طرح کا کوئی کمپنسیشن، کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر دوہرایا یہ فاتقوا اللہ واتیون، اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. کیا ریزن دیا؟ جس کی اب بات آ گئی، جس کی تمہارے پیسوں پر نظر نہیں ہو اس کی اطاعت کرنا، اس کو ہے حق یہ کہنے کا. جس کی تمہاری دولت پر نظر نہیں ہو اس کو حق ہے یہ کہنے کا کہ میری اطاعت کرنا. جو تمہارا مال کھا جاتے ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میری اطاعت کرنا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ دو چیزیں تھیں جو رسولوں نے کہی. جو کچھ اللہ کے پاس سے اسے میں نہ روکتا ہوں اور نہ اس میں کچھ ملاوٹیں کرتا ہوں، تمہیں ڈیلیور کر دیتا ہوں، اس لیے مانو. اور میرا کردار واضح ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. ایسے شخص کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کرتے وقت یہ چیک کر لینا، کسی کے فالوور اگر بنتے ہو تو یہ چیک کر لینا کہ تمہاری دولت تمہاری پیسوں پہ تو نظر نہیں ہے اس کی. یہ تم سے کسی طرح کا کمپنسیشن تو نہیں چاہتا، صرف دولت کی بات تھوڑی ہے. ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اور دوسرے انداز میں تم سے فائدے اٹھا رہا ہوں، دنیا کے فائدے، تم سے دوسرے انداز میں دنیا کے فائدے کہیں حاصل کر رہا ہو، ڈائریکٹ پیسے نہیں لے رہا. تو یہ کہیں کسی جگہ کہیں ٹچ، اس کا ٹچ اگر نہیں آ رہا تو پھر وہ تم سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ میری اطاعت کرو. اس کی اطاعت کرنا، تو اطاعت جن کی کرتے ہیں ان کو چیک کر لیا کریں. اور کہا یہ دو چیزیں چیک کرنا، جو کچھ دے رہا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے دے رہا ہے یا اسلاف کی چیزیں خالی دے رہا ہے، اسے چیک کر لینا. اسے بھی چیک کر لینا کہ مالی معاملات میں صاف ہے یا تم سے کچھ لالچے بھی ہیں، اسے بھی چیک کر لینا، تب اطاعت کرنا. تو یہ دوسرے لوگوں کی بھی مختلف گروہ ہیں، وہاں اس چیکنگ کے اوپر بہت بڑی تعداد ڈھیر ہو جائے گی اور بھیڑ چل رہی ہے ساری. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، لوگوں نے کہا، یہ دلیل نے سب اپنی جگہ، اسے نہیں سن رہے. کہہ رہے ہیں آپ کے پاس تو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے سب نیچ ہیں. اب ایک اور اشارہ آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. یہاں ایک اور اشارہ آ گیا، یہی سورہ ہود میں آیا تھا، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں. وہ قوم جہاں پیدائش کی بنیاد پر، جہاں پاس آ کر نہیں بیٹھ سکتے، ان لوگوں کے قریب آ کر نہیں بیٹھ سکتے جب تک یہ، اور پھر جس چیز پر یہ چل رہے ہیں ان کا ہم کیسے مان لیں، یہ بھی تو مانے ہوئے ہیں نا. ان کا ایمان، ان کی مانیتائیں الگ ہوں گی، ہماری الگ ہوں گی. ان کو کچھ اور سیٹ دیا جائے گا. برہمن کے لیے وید ہوں گے، اور ان کے تو کان میں اگر وید کا شبد بھی پڑ گیا تو کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا. ان کا وہ بھی الگ ہوگا، دھرم کا سیٹ بھی الگ ہوگا. اب یہ بھی وہی مانیں گے تو پھر تمہارے پیچھے چل رہے ہیں تو ہم تو نہیں کر سکتے. یہ اس آیت سے پھر اب ہم اس کی اور تفصیل ہے، بہت پن پوائنٹ کر کے چیزیں آ رہی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے، اور پھر وہ اور کون سے نبی تھے جو ان سے پہلے آئے، جو اس پورے خطے کے اندر آئے. تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آیت نمبر 111 اسی آیت سے دوبارہ شروع کریں گے. آگے چلیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر آئندہ مرتبہ، آئندہ جمعے کو. سبحان ربک.